نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا جو اس کی شان کے لائق ہے، عرض کرنے کے بعد نبی اکرم رحمت دو عالم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد درس قرآن کی یہ دوسری نشست جس کا آج ہم آغاز کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلی نشست میں سورۃ عصر کی تفسیر اور اس کا مختصر میں نے خلاصہ اور اس کی تشریح پیش کی تھی۔ امید ہے کہ ناظرین نے اس سے استفادہ کیا ہوگا اور جتنی باتیں ہمیں اس میں سے ہم تک پہنچی تھی ان پر عمل کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو یاد ہوگا سورۃ عصر کے آخری حصہ کا زیادہ اس کو ہم وضاحت سے بیان نہیں کر سکے کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو اس آیت میں جو آخر میں دو آیتیں آئی ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ صرف وہ خود نیک عمل کرنے والے، صبر کرنے والے، حق کو مان پر اس پر عمل کرنے والے ہی نہ ہوں بلکہ اوروں کو بھی اس کی دعوت دینے والے ہوں۔ تو ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو روشنی ہمیں دی ہے ہم دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اللہ نے اگر آپ کو نیکی کی توفیق بخشی ہے تو صرف اس پر آپ نے خود کاربند نہیں رہنا، اوروں کو بھی دوسروں کو بھی اس کی طرف بلانا ہے۔ قرآن کریم مختلف مقامات پر آپ دیکھیے، ابھی جس آیت مبارکہ سے ہم آغاز کر رہے ہیں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو اچھائی کی طرف دعوت دیتی رہے اور برائی سے روکتی رہے، اور پھر آخر میں یہ واضح کر دیا کہ یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ تو آج ہمارا ایک نقطہ نگاہ ہر کسی کا اپنا اپنا ہے۔ کوئی سمجھتا ہے بہت بڑی دولت اکٹھے کرنے میں ہماری کامیابی ہے، کسی کے خیال میں بہت بڑا کوئی عہدہ مل جائے، کوئی اونچا منصب ہمیں مل جائے تو اس میں کامیابی ہے، یا کسی کی دوڑ کسی اور یہ دنیاوی کسی مقصد کے لیے ہوتی ہے۔ تو یہ جتنی بھی ہماری اپنی اپنی سوچیں ہیں، دنیا کی دولت ہے، یہ دنیاوی تعلیم ہے جس میں صرف ہمارا مقصد دنیا کمانا ہوتا ہے، یا اسی طرح اور اونچے اونچے عہدے ہیں، تو یہ ساری چیزیں اگر اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے خلاف ہوں یا اس کے پیچھے ہمارا یہ مقصد نہ ہو کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے اور اپنی آخرت بہتر کرنی ہے، تو پھر یہ صرف دنیا دارہ رہ جاتا ہے۔ تو آئیں پوچھتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ مولا ہمیں بتا کہ ہمارے لیے فلاح کیا ہے، کامیابی کیسے ملے گی ہمیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں واضح فرمایا کہ اچھائی پر خود چلنے والے ہو جاؤ، دوسروں کو دعوت دینے والے ہو جاؤ، برائی سے خود بچو اور دوسروں کو بچانے والے ہو جاؤ۔ بڑے واضح واضح ارشادات قرآن میں موجود ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والو خود بھی اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو کیا پتہ چلا کہ صرف اپنی اصلاح ہی نہیں کافی بلکہ اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ اوروں کی بھی اصلاح کرنی۔ آج اگر ہم معاشرہ کہیں بگاڑ کی طرف جا رہا ہے تو بعض اوقات ہمارے لوگ جی جاتے ہیں تو جانے دو، جو جہنم میں جاتا ہے اس کو چھوڑ دو۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ پیارے آقا کی ہماری جو تعلیمات ہیں دین کی، اسلام کی، اس میں اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، معاشرے کو بھی بچانا ہے، اپنے بہن بھائیوں کو بچانا ہے، بچوں کو بچانا ہے، معاشرے کو بچانا ہے۔ بگڑتی ہوئی صورتحال کو اصلاح کے لیے، درست کرنے کے لیے اپنا اپنا ہر کسی نے کردار ادا کرنا ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیات ہمیں دعوت دے رہی ہے کہ دوسروں کی بھلائی کے لیے، دوسروں کی بہتری کے لیے
دوسروں کو راہ راست لانے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ تو اسی طرح حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا قول اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ مدد دے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نیکیوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا، فرمایا یہ بہترین جہاد ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، ہم سمجھتے ہیں کہ دوسرے کو کہنا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن حضرت مولا علی شیر خدا آپ یہ رہنمائی فرما رہے ہیں کہ تم ایسے معمولی نہ جانو، یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ یوں سمجھو کہ تم جہاد کر رہے ہو۔ تو پتہ چلا کہ نیکی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا، یہ جہاد کی طرح ہے، اتنا بڑا اس کا درجہ ہے۔ اور دوسری جگہ قرآن پاک میں دیکھیے، حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے جب کہا، اس کو قرآن نے بیان فرمایا، یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ اے میرے بیٹے، نماز برپا رکھ، یعنی نماز پڑھتے رہیں، اور اچھی بات کا حکم دے اور برائی سے منع کر، اور کوئی مصیبت آ پڑے تو اس پر صبر کر، بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اب قرآن پاک کی یہ آیات کتنا واضح کر رہی ہے کہ اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسروں کی اصلاح ضروری ہے۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ فرمائیں اور اگر آپ بزرگان دین اور ان لوگوں کو پڑھیں جن کی زندگیاں ہی دوسروں کو سنوارتے ہوئے گزری ہیں، تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ کام چھوٹا سا نہیں ہے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ حضرت خواجہ فخر دہلوی علیہ رحمہ، آپ کی زندگی اٹھائیں، آپ اخلاق کے اندر اور ایسی پیاری صفات کے اندر اتنے اونچے نظر آتے ہیں کہ بندہ ان کی سیرت پڑھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے فرشتہ صفت انسان دنیا میں بھیجے کہ جو اپنی خواہشات نفسانی پر پوری طرح غالب آ کر ان کا ایک ایک عمل اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہوتا، اور پھر صرف خود اس پر کاربند نہیں ہوتے تھے، بگڑے ہوئے معاشرے کی اصلاح کرتے تھے، جو گناہوں میں لتھڑے ہوتے تھے نا، پکڑ پکڑ کے ان کو نکالتے تھے گناہوں سے۔ آپ کی زندگی پڑھیں، سیرت پڑھیں، آپ کا کام ہی یہ تھا کہ لوگوں کی اصلاح کرتے رہنا، اور اس حد تک اصلاح میں جاتے کہ کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے۔ اور ایک آپ کا جملہ آپ کے دور میں یہ سنائی دیتا ہے، آپ فرمایا کرتے تھے آدمی تو بہت سارے ہیں لیکن آدمیت نظر نہیں آتی، انسان بہت سارے ہیں ان کے اندر انسانیت کم نظر آتی ہے، یعنی بہت کم ایسے انسان ہیں جن کے اندر انسانیت موجود ہے۔ تو ذرا آج دیکھیے نا، یہ اتنا عرصہ پہلے کی بات ہے، آج ہماری کیا حالت ہے؟ کیا آج ہم انسان کہلانے کے حقدار ہوں گے؟ وہ انسان جو اپنے بھائی جو گرا ہوا ہے، سڑک پر گرا ہوا ہے، وہ روڈ ایکسیڈنٹ میں وہ زخمی ہوا، سڑک پر آ گرا، اور ہم نے اس کو اٹھانے کی بجائے جب کوئی اکیلا فرد پہنچتا ہے کیا کرتا ہے؟ اس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتا ہے، اس کی گھڑی اتار رہا ہے، اس کا موبائل چھین رہا ہے، کوئی اور قیمتی چیز سب سے پہلے دیکھتا ہے کوئی ہے تو وہ میں لے کے تو بھاگ جاؤں۔ یہ انسانیت کیا یہاں پر نظر آ رہی ہے؟ تو یہ دیکھنے میں انسان اور ہمارے اعمال یہ درندوں سے بھی بڑھ کر، تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ انسان بہت سارے ہیں، انسانیت کم نظر آتی ہے، آدمی بہت ہیں، ان میں آدمیت جو ہونی چاہیے وہ کم نظر آتی ہے۔ تو پھر آپ ان کی اصلاح کے لیے بھرپور کردار ادا کرتے، دن رات ایک کرتے، اصلاح کرتے، سمجھاتے، اور لوگوں کو راہ راست لانے کے لیے اپنا پورا کردار ادا کرتے تھے، اور ایک ایک جگہ پر ان کو روکتے اور بتاتے کہ یہ کام بھی غلط ہے، ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، اور غیبت سے منع کرتے، غرور اس سے منع کرتے، بتاتے کہ تکبر اور غرور انسان کے لائق نہیں ہے، انسان کو اللہ نے عاجز بنایا ہے، اور انسان کی عزت عاجزی میں ہے، انکساری میں۔ قرآن پڑھیے، خافضۃ الرافعہ، اللہ کیا فرماتا ہے کہ جو جھکنے والے ہیں انہیں ہم اونچا کرتے ہیں، جتنا کوئی عاجز ہوتا ہے میرا رب اس کو اتنا اونچا کر دیتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون سی مثال ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے جن کو ساری اپنی مخلوق سے اعلیٰ بنایا، پوری کائنات سے اعلیٰ بنایا ہے، انسانوں سے بھی اعلیٰ، فرشتوں سے بھی اعلیٰ، کائنات میں کوئی مخلوق نہیں ہے
جو ہمارے آقا سے بڑھ کر ہو. اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری مخلوق سے جس ہستی کو اعلیٰ بنایا، افضل بنایا، ان کا نام نامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن ہوتا کیا، آپ رو رہے ہوتے، عاجزی انکساری کرتے، گڑ گڑاتے. تو جب آپ سے پوچھا جاتا، حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین پوچھا کرتی کہ میرے آقا آپ تو معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو آپ جواب دیا کرتے تھے، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ اکبر. تو جتنا کوئی عاجز ہوتا ہے نا، اتنا میرا رب انہیں عزتیں اور بڑھاتا ہے، ان کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے. تو کائنات میں کوئی ہے ایسا جس کو عزت اتنی ملی ہو جتنی میرے آقا کو ملی؟ آئیں ہم بھی عاجزی والے ہو جائیں. تو جناب خواجہ فخر دہلوی علیہ رحمہ لوگوں کو عاجزی انکساری کا سبق دیتے، غیبت کی برائی اس سے مطلع کرتے کہ ہم دوسروں کی جو غیبت کر رہے ہوتے ہیں، گھنٹوں بیٹھے ہم دوسروں کے گلے کر رہے ہیں، برائی بیان کر رہے ہیں، فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے، اور اپنے دوستوں کو بھی معافی نہیں ہے. دوست بھی کہیں جا رہے ہوتے ہیں، ان کی غیبتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، تعلق بھی ظاہر کرتے ہیں، سامنے آ جائیں تو گلے بھی مل رہے ہوتے ہیں، اور ایسے ایسے الفاظ وہ زبان سے بولے جا رہے ہوتے ہیں کہ بندہ سمجھتا ہے شاید اس سے بڑھ کر کوئی محبت ہوگی نہیں. لیکن کیسی ڈپلومیسی ہے، زبان پہ کچھ ہے، دل میں کچھ ہے. تو عجیب ہماری حالت ہے. تو آپ ان باتوں سے منع کیا کرتے تھے، فرماتے جو آپ کے اندر ہو وہی آپ کی زبان پر ہو، اور جو آپ کے دل میں ہو وہی آپ کا رویہ ہو، اور آپ کا رویہ جو ہے وہ آپ کے اندر کی کیفیت کے مطابق ہونا چاہیے، دوگلی پالیسی نہیں ہونی چاہیے. ان باتوں پہ آپ بہت توجہ دیتے تھے. عاجزی انکساری، غیبت سے دوری، اور اچھی صحبت سے پر آپ زور دیا کرتے تھے، بری صحبت سے بچنے کی تلقین کیا کرتے تھے. آج صحبتیں انسانوں کو بگاڑ رہی. اچھی صحبت سے انسان اچھا بنتا ہے اور بری صحبت سے برا بنتا ہے. سال راہ سال کنت، تال راہ تال کنت. آپ اچھے کے پاس بیٹھیں گے اچھا بنیں گے، برے کے پاس بیٹھیں گے برا بنیں گے. تو ان باتوں کی آپ تلقین کیا کرتے تھے. اور بلکہ آپ کا عمل آپ دیکھیے، عاجزی انکساری یہاں تک تھی کہ کوئی آپ کے پاس آتا تو آپ ان کے لیے، ہر کسی کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. آج بعض کو اس کو ہی فتوے لگ رہے ہوتے ہیں جی کسی کے لیے اٹھنا نہیں چاہیے، منع کیا گیا. ہم ایک حدیث پڑھتے ہیں، اس کے آگے پیچھے کا سیاق و سباق کا علم نہیں ہوتا، اور اس کو لے کے چل پڑتے ہیں اور اسی کو سارا دین سمجھ لیتے ہیں. اللہ ہدایت دے ہمارے ایسے لوگوں کو جو ہر بات پہ فتویٰ بدعت کا اور ہر بات کو غلط کہہ دینے کا لگا دیتے ہیں. انہیں پورا دین پڑھنا چاہیے، انہیں وہ حدیث بھی پڑھنی چاہیے. میرے آقا اپنی لخت جگر سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. حضور سے بڑا کون ہوگا؟ تو اپنی صاحبزادی کے لیے کھڑے ہوتے اور آپ کو اپنے ساتھ بٹھاتے تو وہ آپ کے لیے کھڑا ہو کرتی تھی. تو اسی طرح یہ، اور آپ کے احکامات پڑھیے، آپ نے تو عزت والے لوگوں کو عزت دینے کا خود حکم دیا ہے. تو آپ کا طریقہ یہ تھا، کوئی آتا تھا تو آپ اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. حتیٰ کہ آپ کی سیرت میں لکھا گیا ہے کہ جب آپ علیل ہو گئے، بیمار بھی تھے، کمزور تھے، لیکن پھر بھی آپ کی اس طریقے میں تبدیلی نہیں آئی. جب کوئی ملنے آتا تو آپ بیماری کے باوجود کھڑے ہو کر استقبال کیا کرتے تھے. تو آج بدقسمتی سے وہ چیزیں نظر نہیں آتی ہیں، وہ ادب نہیں نظر آتا، وہ احترام نہیں ہے، وہ عاجزی انکساری نہیں ہے. تھوڑا سا پیچھے جائیں آپ تو بہت فرق نظر آئے گا. آج 25-30 سال کا دورانیہ اگر ذرا ہم پیچھے چلے جائیں، تاریخیں پڑھیں اور آج دیکھیں تو بہت زیادہ فرق پڑ گیا ہے. مجھے یاد ہے یہ 1994-5 کی بات ہے کہ اسٹوڈنٹ کو پڑھا رہے ہوتے تھے، ان کے ادب طور طریقے اس دور میں کچھ اور ہوتے اور آج ہمیں کچھ اور نظر آتے. اور مجھے یاد ہے پھر لگاؤ اتنا اسٹوڈنٹ کو ہوتا تعلیم سے، علم سے، کہ میں نے یہ ایک موقع پر اسٹوڈنٹ سے معذرت کی، کالج میں پڑھاتا تھا کہ میرے پاس اب وقت نہیں ہے، تو میں کسی اور تعلیمی مصروفیات میں زیادہ وقت. تو انہوں نے کہا جی آپ 0 پیریڈ میں آ جائیں، نماز فجر کے بعد ہمیں آ کر آپ لیکچر دے دیا کریں، قرآن کی تعلیم جو دے رہے ہیں ہم چھوڑنا نہیں چاہتے. دین سے لگاؤ، قرآن سے لگاؤ، تعلیم سے لگاؤ، ادب کا پیکر. لیکن آج وہ ساری چیزیں ہم سے مفقود ہوتی جا رہی.
تو میں تھوڑا سا ادب پہ بات کر کے تو پھر اپنے اس موضوع کی طرف آتے ہیں۔ ادب جس طرح پچھلے لیکچر میں کہہ چکا ہوں کہ اخلاق ضروری ہے، میرے آقا نے اچھے اخلاق کو دین کہا ہے، اسی طرح اگر آپ میں ادب نہیں ہے تو پھر دیکھنا ہوگا کہ ہم کون سا دین لیے پھرتے۔ اس پر حضرت عمر بن خطاب امیر المومنین آپ کا فرمان سنیے، آپ نے بڑی پیاری بات کہی، فرمایا پہلے ادب سیکھو پھر علم حاصل کرو۔ آج ہماری ساری دوڑ علم کے لیے، مطالعہ، نالج، بہت کچھ ہم آگے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایک عظیم مرد مجاہد کا قول، مراد رسول کا قول، میں کہا کرتا ہوں باقی سب صحابہ مرید رسول ہیں، حضرت عمر وہ ہستی ہیں جو مراد رسول ہیں۔ تو مراد رسول ہمیں کیا درس دے رہے ہیں کہ پہلے ادب سیکھو پھر علم سیکھو۔ اور سلطان صاحب نے فرمایا تھا نا، علم پڑھیا پر ادب نہ سیکھیا تے کی کرنا علم نو پڑھ کے ہو۔ اگر ادب ہی نہیں سیکھا تو یہ علم کس کام آئے گا؟ تو آئیں سب سے پہلے ادب کے بغیر بات نہیں بنتی، علم سے پہلے ہمیں ادب سیکھنا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرمایا کرتے تھے کہ جب مجھ سے بیان کیا جاتا ہے کہ فلاں عالم کو وہ تمام علوم رکھتا ہے، اگلے پچھلے لوگوں کے اس کے پاس علوم ہے، بہت سارے علوم ہیں، تو آپ کی اس سے ملاقات نہیں ہوئی، تو مجھے اس پر افسوس نہیں ہوتا تھا۔ لیکن جب مجھے یہ پتہ چلتا کہ فلاں شخص ادب کا پیکر ہے اور وہ اپنے نفس کے ادب اور سارے آداب سے آگاہ ہے، تو اگر اس کی ملاقات مس ہو جاتی تو مجھے بہت افسوس ہوتا تھا۔ تو پتہ چلا کہ ادب بڑا ضروری ہے، عاجزی انکساری بڑی ضروری ہے۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ آج یہ ساری چیزیں ہم نے اپنے معاشرے تک بھی پہنچانی۔ اللہ نے علم دیا ہے تو دوسروں تک علم پہنچانا ہے، اللہ نے آپ کو ادب کی دولت سے نوازا ہے، دوسروں تک ادب پہنچانا ہے۔ آپ کسی فن سے تعلق رکھتے ہیں، قرآن پاک پڑھیے سورۃ بقرہ شروع میں آغاز میں اللہ نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، متقین کی صفت بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ ہم نے دیا ہے وہ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اب یہاں پیسے کی بات نہیں ہو رہی کہ صرف مال خرچ کرتے ہیں، جو کچھ بھی ہم نے دیا ہے، اس کا مطلب ہے آپ کو کوئی فن ملا ہے وہ بھی اللہ کی راہ میں آپ اللہ کی رضا کے لیے دوسروں تک پہنچائیں۔ آپ کے پاس کوئی صلاحیت ہے، اللہ کا دیا وہ ہنر ہے، فن ہے، آپ کسی میدان میں آپ اسپیشلسٹ ہیں، تو اس کو اپنے تک محدود نہ رکھیں، وہ فیض آگے لوگوں تک پہنچائیں، اپنے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائیں۔ تو اصل بات جہاں سے میں نے آغاز کیا تھا کہ اچھائی کی دعوت دیتے رہنا، برائی سے روکتے رہنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے ایک شرط جو بہت سارے علماء نے اور مبلغین نے لکھی ہے کہ اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر عمل کرنے والا، دوسروں کو اچھائی کی دعوت دینے والا، برائی سے منع کرنے والا، اگر اس میں یہ شرط موجود ہے نا کہ وہ اس پر عمل کرتا ہے تو وہ یقیناً وہ انسان کامیاب انسان ہے اور اس کی ایک ایک بات میں اثر بھی ہوگا، دوسرے اس سے فائدہ بھی لیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی عمل کریں، دوسروں کو عمل کی دعوت دیں، اور جب ہم سارے ایک معاشرہ بن کر اپنی یہ ذمہ داری نبھائیں گے اور ہر کوئی اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھ کر دوسرے معاشرے کی اصلاح کے لیے کردار ادا کرے گا۔ ایک حدیث میرے سامنے آ رہی، میں زیادہ طوالت میں نہیں جانا چاہتا، میں بات ختم کرنے کی طرف جا رہا ہوں۔ آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ حضور راستوں میں بیٹھنا ہماری مجبوری ہے، آپ نے منع کر دیا راستوں میں نہ بیٹھیں، تو ہمیں اجازت دے دیں۔ فرمایا اگر کوئی مجبوری ہو تو پھر وہاں کچھ چیزیں آپ نے بتائی جن میں نظروں کو نیچا رکھنا ہے، وہاں پر کسی گزرنے والے کو تکلیف نہ پہنچے، ایذا نہ دیں، اور وہاں ایک بات جو خاص حضور نے بتائی، فرمایا گزرنے والوں کو اچھی بات کی وہاں پر نصیحت کرتے رہنا، اچھائی کا حکم دیتے رہنا۔ یہ تو راستوں میں بیٹھنے والوں کو میرے آقا حکم دے رہے۔ تو یہ موضوع اگر میں اس کو ڈیٹیل میں لے جاؤں تو یقیناً ہر کسی کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جو اس کے پاس اچھائی ہے وہ دوسروں تک ڈیلیور کرے، اور جس کو وہ برا سمجھتا ہے، غلط سمجھتا ہے، اس کو روکنے کی کوشش کرے۔ اور یہی فرمان ہے میرے آقا کا کہ اگر تمہارے سامنے برائی ہو رہی ہے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روک دو،
اور ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم زبان سے روکو، اور زبان سے بھی نہیں روک سکتے ہو، تم اتنے کمزور ہو تو کم سے کم اس برائی کو اپنے دل میں تو برا جانو۔ ذرا غور کیجئے کہ اس دور میں کہیں یہ جو کمزور ترین درجہ ایمان کا یہ ہمارے پاس ہے، کہ اس سے بھی ہم نہ فارغ ہو جائیں، اللہ معاف کرے۔ تو جہاں برائی دیکھو تو اور کچھ نہیں کر سکتے تو برائی کو برائی تو جانا کریں، گناہ کو گناہ تو کہا کریں۔ ایک حرام چیز ہے اس کو کم سے کم حرام تو کہیں نا، اس کو حلال بنانے کے لیے اپنا زور نہ لگائیں، اپنا ایمان نہ ضائع کر لیں۔ تو اس لیے آئیں ہم خود بھی با کردار بنیں، اوروں کو اچھے کردار کی دعوت دیں۔ علامہ اقبال سمجھانے کے لیے جگہ جگہ پر ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، یہاں پر پھر وہ کردار کی طرف توجہ دلاتے ہوئے خود عمل کرنے کی طرف متوجہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اقبال بڑا اپدیشک ہے من باتوں میں موہ لیتا ہے، اقبال بڑا اپدیشک ہے من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا۔ آج ہم سارے گفتار کے تو غازی بن گئے ہیں۔ یہ ہم جو بیٹھتے ہیں 5-6 بجے 7 بجے سے، یہ جو ہمارے ٹی وی پہ ٹاک شو شروع ہوتے ہیں تو رات 11-12 بجے تک باتیں تو طرح طرح کی، بڑے بڑے آپ کو یہ گفتار کے غازی نظر آئیں گے، گفتگو یوں کریں گے ان سے بڑا کوئی جاننے والا کوئی نہیں، نالج والا کوئی نہیں۔ لیکن جب ہم سکرین سے پیچھے ہوتے ہیں تو پھر ہماری حالت کیا ہے؟ پھر ہم جانتے ہیں اور وہ ہمارا مالک جانتا ہے۔ اس لیے آئیں، جو کچھ ہم کہتے ہیں اس سے پہلے اس کو اپنے عمل کا حصہ بنائیں، اپنے کردار میں لائیں اور اپنے آپ کو اچھائی کی طرف لائیں، اور پھر دوسروں کو بھی اچھائی کی دعوت دیں۔ تو انشاءاللہ اللہ کو منظور ہوا تو درس قرآن کی اگلی نشست کے ساتھ پھر انشاءاللہ کل آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ باقاعدگی سے یہ پروگرام آپ جو ہے یہ دیکھیے تاکہ آپ بھی فائدہ اٹھائیں، آپ کے بچے فائدہ اٹھائیں۔ جامعہ رضویہ تعلیم القرآن کے یہ فیس بک کے پیج پر، اور اسی طرح الیاسیہ ٹی وی وہ اب یوٹیوب پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، پورا فائدہ اٹھائیں۔ اللہ رب العزت ہماری اس مسائی جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔